بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اندھیرے میں چلتی ہوئی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ راستے میرے لیے انجان تھے، مگر طاہرہ کی وجہ سے مجھے بہت حوصلہ مل رہا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھامے میرے ساتھ چل رہی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ کہیں موجود نہ تھی۔ تبھی کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے پکارنے والے کی طرف دیکھا تو آگے کا منظر دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے گاؤں جانے کی ضد کی تو اماں نے اجازت دیتے ہوئے کہا، نوری کے مزار پر مت جانا، وہاں شرارتی جنات کا سایہ ہے۔ میں نے انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی، مگر سچ تو یہ ہے کہ مجھے جنات کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں گاؤں آئی تو سب نے میرا خوش دلی سے استقبال کیا۔ میں 3 سال بعد یہاں آئی تھی۔ ان 3 سالوں میں گاؤں کافی حد تک بدل چکا تھا۔ سب سے بڑی تبدیلی تو یہ آئی تھی کہ میری طرح طاہرہ نے بھی جوانی میں قدم رکھ دیا تھا۔ وہ میرے بچپن کی دوست تھی اور ہر سال میرا گاؤں آنے کا انتظار کرتی تھی۔ میں چھٹیاں گزارنے کے لیے جب بھی ماموں کے گھر آتی، ہم دونوں ساتھ کھیلتے اور وہ مجھے گاؤں کی سیر کراتی۔ مگر اس بار میں آئی تو وہ کچھ کھوئی ہوئی سی تھی۔ اس کے چہرے سے اداسی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے اداس ہونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیکھو اب ہم بڑے ہو چکے ہیں اور ہر وقت بچوں کی طرح چہکتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے، سو اب میں زیادہ تر خاموش رہنا ہی پسند کرتی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں بھی ہنس پڑی اور یوں بات آئی گئی ہو گئی۔ جمعرات کی شام گاؤں کی عورتیں نوری کے مزار پر جاتی تھیں۔ طاہرہ نے مجھے بھی ساتھ چلنے کا کہا، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے اپنی ماں کی نصیحت اچھی طرح یاد تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میں کچھ دیر سونا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کیں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ برتن تھے۔ آپ کون؟ میں نے سوال کیا تو وہ بولا، میں صدیق چچا کی دکان پر کام کرتا ہوں، میرا نام شازم ہے، آپ کو پہلی بار دیکھا ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو میں بولی، میں نادیہ ان کی بھانجی ہوں، شہر سے آئی ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور چائے کے برتن پکڑا کر چلا گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں جادو تھا۔ میں کافی دیر تک کھوئی ہوئی کھڑی رہی، پھر دروازہ بند کر کے برتن کچن میں رکھے اور اپنے کمرے میں آ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ میری آنکھوں میں اس کا چہرہ سما گیا تھا۔ اس کی شوخ بولتی نگاہیں میری نیند اڑانے کے لیے کافی تھی۔ طاہرہ آئی تو میں نے اسے شازم کے بارے میں بتایا۔ اس نے سرسری انداز میں میری بات سنی اور بولی، بابا کو یہ لڑکا کچھ خاص پسند نہیں ہے، تم اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچو۔ اس رات طاہرہ اور میں رات دیر تک بچپن کی شرارتیں یاد کرتے رہے۔ تم آج ہمارے ساتھ مزار پر کیوں نہیں گئی تھی؟ اچانک طاہرہ نے مجھ سے پوچھا تو میں بولی، اماں نے منع کیا تھا کہ وہاں شرارتی جنات کا سایہ ہے۔ بھئی تم لوگوں کی ہمت ہے کہ ہر جمعرات کو مزار پر چلے جاتے ہو۔ طاہرہ نے کہا، ہاں یہ بات سچ ہے کہ مزار پر جنات کا سایہ ہے۔ اگر مزار پر چراغ روشن کریں تو وہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہم ہر جمعرات کو مزار پر ضرور چراغ روشن کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی۔ میں نے کہا، کسی دن چراغ کے بغیر وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ میری بات سن کر طاہرہ حیران ہوتے ہوئے بولی، پاگل لڑکی، ایسے کون اپنی جان مصیبت میں ڈالتا ہے؟ ابھی ہم دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کہیں دور سے آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت تکلیف میں تڑپ رہا ہو۔ یہ کون تڑپ رہا ہے؟ ہمیں چل کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے کہا تو طاہرہ نے گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وقت دیکھو، رات کے 2 بجے ہیں، پورا گاؤں سو رہا ہے۔ اس وقت گھر سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اگر امی ابو کو معلوم ہو گیا تو شاید تمہیں تو وہ کچھ نہ کہیں، مگر میری جان نکال دیں گے۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گئی، مگر کراہنے کی آواز مسلسل سنائی دیتی رہی۔ ہم دونوں سونے کی کوشش کرنے لگیں، مگر اس آواز نے ہماری نیند میں خلل ڈال رکھا تھا۔ میں بستر سے اٹھ بیٹھی اور طاہرہ سے کہا، چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں اس بے بس انسان کی مدد کرنی چاہیے۔ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ درد سے کراہتے ہوئے جان سے گزر جائے اور ہم دونوں گناہگار بن جائیں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
یہ کہہ کر میں نے طاہرہ کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا اور ہم دونوں دبے قدموں گھر سے باہر نکل گئیں۔ پوری گلی اندھیرے کی لپیٹ میں تھی، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہ ملتا تھا۔ ایسے میں ہم دونوں آواز کے تعاقب میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ یہ راستہ تو نوری کے مزار کی طرف جاتا ہے، طاہرہ نے کہا تو میں بولی، اس وقت ہمیں مصیبت زدہ انسان کی مدد کرنی ہے۔ میں اندھیرے میں چلتی ہوئی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ راستے میرے لیے انجان تھے، مگر طاہرہ کی وجہ سے مجھے بہت حوصلہ مل رہا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھامے میرے ساتھ چل رہی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ کہیں موجود نہ تھی۔ تبھی کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے پکارنے والے کی طرف دیکھا تو آگے کا منظر دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سامنے شازم کھڑا تھا اور مزار پر بہت سے چراغ روشن تھے۔ آپ یہاں؟ اس نے سوال کیا تو میں نے کہا، جی، دراصل میں کسی کی مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے کراہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب نہ جانے وہ مصیبت زدہ انسان کہاں چلا گیا ہے، دکھائی نہیں دے رہا، مگر آواز اسی سمت سے آ رہی تھی۔ میری بات سن کر شازم مسکرایا اور بولا، لگتا ہے کہ آپ بہت رحم دل ہیں، مگر رات کے اس پہر آپ کا گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ بیمار شخص کو میں اس کے گھر چھوڑ آیا ہوں، اب آپ بھی گھر چلی جائیں۔ میں پریشان تھی، میرے ساتھ طاہرہ بھی تھی، وہ اب مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ میں نے شازم سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو وہ بولا، یہ بات آپ مجھے اب بتا رہی ہیں، چلیں اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہم دونوں اسے آس پاس سب جگہوں پر ڈھونڈتے رہے، مگر وہ ہمیں کہیں دکھائی نہ دی۔ خوف اور فکر کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے پچھلی جانب اشارہ کر کے کہا، ہمیں اس جگہ جا کر طاہرہ کو تلاش کرنا چاہیے۔ شازم کہنے لگا، مگر وہاں تو قبرستان ہے، اور رات کے اس پہر قبرستان جانا ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ میں بولی، مگر میں طاہرہ کے بغیر گھر نہیں جا سکتی۔ ہم دونوں قبرستان میں طاہرہ کو پکارنے لگے۔ ایک کتبے کے پیچھے سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی تو ہم دونوں دوڑ کر اس جانب گئے۔ یہ دیکھ کر میرا دل تھم گیا کہ وہاں طاہرہ بے ہوش پڑی تھی۔ طاہرہ، اٹھو، آنکھیں کھولو، میں اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولی تو اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ میں نے شازم کی مدد سے بڑی مشکل سے اسے اٹھایا اور شازم ہم دونوں کو گھر تک چھوڑ کر چلا گیا۔ میں طاہرہ کا ہاتھ تھامے اسے کمرے میں لے آئی۔ قسمت اچھی تھی کہ ہم بخیریت گھر پہنچ گئے تھے۔ طاہرہ کو ہوش تو آ گیا تھا، مگر وہ کچھ بہکی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ تم نے اگر اس کو مجھ سے چھینا تو اچھا نہیں ہوگا، دیکھنا مار ڈالوں گی، مار ڈالوں گی۔ مجھے اس کی بے معنی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تم قبرستان کیسے پہنچ گئی تھی؟ تم تو میرا ہاتھ پکڑ کر اچھا بھلا چل رہی تھی، پھر اچانک تمہیں کیا سوچی کہ تم میرا ہاتھ چھوڑ کر غائب ہی ہو گئی؟ میں نے کہا تو وہ بولی، مجھے کسی نے اپنی جانب کھینچا تھا اور پھر مجھے کوئی خبر نہ ہو سکی۔ میں مکمل طور پر ہوش کھو بیٹھی تھی۔ جب تم نے مجھے ہلایا تو مجھے ہوش آیا۔ طاہرہ نے کہا تو مجھے خوف محسوس ہوا۔ سچ ہی کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت شیطانی جنات آزاد ہو جاتے ہیں اور کسی بھی طرح انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے طاہرہ کے اوپر دم کیا اور کچھ دیر تک اس کے بال سہلائے تو وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلی صبح حیرت انگیز طور پر طاہرہ کو کوئی بھی بات یاد نہیں تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ مجھے شام کے وقت گھر سے باہر چہل قدمی کے لیے لے گئی تھی۔ تبھی ہم ماموں کی دکان پر گئے تو وہاں شازم کھڑا تھا۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے طاہرہ سے پوچھا تو نہ جانے کیوں اس کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دکان کے اندر داخل ہو گئی اور میں خاموش کھڑی شازم کو تکتی رہی۔ اسی پل اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور مجھے ایک کاغذ پکڑا کر بولا، اسے گھر جا کر پڑھ لیجئے گا۔ میں نے کاغذ کو کسی قیمتی شے کی طرح ہاتھ میں پکڑا اور جب گھر آ کر کھولا تو یہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ ایک محبت نامہ تھا۔ شازم نے اپنی محبت کا اظہار کر رکھا تھا اور وہ جلد از جلد مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اپنے پسندیدہ شخص کی طرف سے اظہار محبت نے میرا دل خوش کر دیا تھا۔ میں جو ہر بات طاہرہ سے شیئر کرنا فرض سمجھتی تھی، یہ بات اس سے چھپا گئی۔ میں اپنی محبت کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتی تھی۔ مجھے اسے کچھ بتانا مناسب نہ لگا۔
اگلے دن شازم کی والدہ نے آ کر ماموں اور ممانی سے رشتے کی بات کی تو انہوں نے کہا بچی ہمارے گھر مہمان ہے، ہم اس کی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، مگر آپ کا پیغام اس کے والدین تک پہنچا دیں گے۔ شازم ہمارا دیکھا بھالا بچہ ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماموں نے فون پر اماں کو پوری بات بتائی تو اماں نے کہا مجھے یہ رشتہ کسی طور منظور نہیں ہے، کیونکہ نادیہ کی شادی میں اپنی دوست کے بیٹے سے طے کر چکی ہوں۔ یہ جواب سن کر میں رونے لگی اور میں نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ میں نوری کے مزار پر جا کر دعا کروں گی کہ میری شادی شازم سے ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کر میری دعا قبول ہو جائے۔ آخر ہر جمعرات گاؤں کے لوگ بھی تو وہاں جاتے ہی ہیں۔ جمعرات کی شام میں چراغ ہاتھ میں اٹھائے مزار کی طرف جا رہی تھی۔ آج طاہرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تبھی اس نے جانے سے منع کر دیا تھا۔ میں مزار پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی کہ مجھے اپنے آس پاس جنات کے شرارتی بچے رقص کرتے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک بچے نے آگے بڑھ کر میرا لایا ہوا چراغ پھونک مار کر بجھا دیا اور بولا دیکھ تیری قسمت کا چراغ بجھ گیا۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگی۔ تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی آمیز انداز میں بولا شرارتی بچوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، زندگی میں اچھا اور برا وقت ساتھ ساتھ چلتا ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا سے اچھی امید رکھیں۔ وہ جن ذات تھا، لمبا چوڑا اور خوبصورت۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف چل دی۔ اگلے 3 دن بعد میری ٹکٹ ہو چکی تھی اور میں گاؤں اور یہاں کے لوگوں کو الوداع کہہ کر شہر جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہو گئی۔ اس بار واپس جاتے ہوئے میرا دل بہت اداس تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس دشمن جاں کو ایک بار دیکھ لوں، مگر شازم مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ میری منتظر نگاہیں اسے تلاش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ٹرین چل پڑی اور میری امید دم توڑ گئی۔ گھر پہنچی تو یہاں الگ ہی ہنگامے عروج پر تھے۔ اماں میری شادی کی تیاری کر رہی تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگیں میں نے تمہاری شادی فہد سے طے کر دی ہے، بہت پیارا بچہ ہے، کل ہی اسے بلوا کر تم سے ملواتی ہوں۔ مجھے ان کی بات سن کر شدید غصہ آیا اور میں بولی اب ملوانے کا کیا فائدہ، آپ سب کچھ طے کر چکی ہیں، اب بھلا اس تکلف کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے ناراض دیکھ کر اماں نے مجھے گلے لگایا اور بولی میری پیاری بیٹی، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ فہد کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے، بیرون ملک نوکری کرتا ہے، تمہیں بھی امریکہ لے جائے گا، میری بیٹی بہت خوش رہے گی، مجھے امید ہے کہ وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ میں صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ اماں ابا رشتے کے لیے زبان دے چکے تھے، اب صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اور پھر جلد ہی میں دلہن بن کر اس گھر سے رخصت ہو گئی جہاں پیدا ہوئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ فہد کو میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی ماں نے کمرے میں آ کر کہا فہد تمہارے اور اپنے ویزے کے سلسلے میں گیا ہے، شاید دیر سے گھر آئے گا، تم ایسا کرو کپڑے تبدیل کر کے سو جاؤ۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ کوئی اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے، مگر میں کوئی سوال نہ کر سکی اور چپ چاپ اٹھی، کپڑے تبدیل کیے اور سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلے دن میں فہد کے ساتھ جا کر اماں ابا سے مل آئی۔ فہد نے انہیں بتایا تھا کہ جلد ہی ہماری فلائٹ ہے اور مصروفیت کی وجہ سے دوبارہ ملنا مشکل ہو جائے گا۔ اماں ابا نے مجھے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ یہاں سے میری بدقسمتی کا سفر شروع ہوا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ فہد کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی تھا جیسے کوئی اجنبی ہو، میاں بیوی جیسا تعلق تو ایک طرف، انہوں نے تو میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی ایک بڑی سی کوٹھی کے سامنے رکی اور فہد نے گاڑی کا دروازہ کھول کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں ان کے ساتھ اس بڑے سے دروازے کے اندر داخل ہوئی تو فہد نے مجھے ایک لفافہ پکڑایا اور مجھے ایک کمرے میں لے گئے۔ میں ناسمجھی کے عالم میں یہ بڑی سی کوٹھی دیکھ رہی تھی۔ پوری کوٹھی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے رات کا سما ہو۔ کچھ کمروں پر میری نظر پڑی تھی تو میں وہاں عورتوں کو سوتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ فہد مجھے یہاں کیوں لے کر آئے تھے؟ میں یہ بات سوچ کر پریشان تھی۔ تم یہاں رکو، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ فہد یہ کہہ کر چلے گئے۔ تبھی ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی اور سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے کر بولی، اس بار بڑا خوبصورت مال لایا ہے فہد۔
مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا اور میں بولی، شرم کرو، میں ایک شریف لڑکی ہوں، تم میرے بارے میں ایسی گھٹیا بات نہیں کر سکتی، سمجھی؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور بولی، یہاں آ کر سب کی شرافت اڑن چھو ہو جاتی ہے، وقت لگے گا اور تو بھی اسی ماحول کا حصہ بن جائے گی۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، ایک دوسری عورت کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، پہیلیاں مت بجھوا رانی، اس چڑیا کو صاف صاف بتا دے کہ اب اس کے اڑنے کے دن ختم ہو گئے اور بس پنجرے کے اندر ہی پھڑ پھڑائے گی۔ اگر زیادہ پھڑ پھڑائی تو اس کے پر کاٹ دیے جائیں گے۔ اس کے عاشق کی اصلیت بھی اس پر کھول دے تاکہ بیچاری زندگی کی حقیقت کو سمجھے اور اس نئی زندگی کو قبول کرے۔ رانی میرے قریب ہوئی اور کہنے لگی، تیرا نام نہاد شوہر تجھے رانی کے کوٹھے پر بیچ کر چلا گیا ہے۔ مجھے اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر میرا مذاق اڑاتے ہوئے بولیں، لگتا ہے تجھے فہد پر اندھا اعتبار تھا، تبھی تو پریشان کھڑی ہے، اس کی حقیقت تیرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اسی وقت میں نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں طلاق نامہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میرے قدموں تلے زمین سرک گئی۔ پورے 50 لاکھ میں تیرا سودا کر کے گیا ہے، اب یہاں سے نکلنے کا سوچنا بھی مت۔ یہ کہہ کر رانی دروازہ بند کر کے چلی گئی اور میں اپنی قسمت کو رونے لگی۔ یہاں سے میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ کوٹھے پر مکمل طور پر رانی اور اس کی چہیتی ملازمہ روبی کی اجارہ داری تھی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ دوستانہ تھا، مگر میں ہر وقت روتی رہتی۔ روبی مجھے سمجھاتی کہ یہاں آنے کے بعد واپس جانا ممکن نہیں ہے، اور اگر تم واپس چلی بھی گئیں تو تمہیں دنیا والے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ایک ہفتے کے بعد مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا، مگر میرا دل بری طرح زخمی تھا اور میں خود کو دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ دلہن بنا کر مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ آج کی رات تیرے لیے آزمائش ہے، اگر کامیاب ہو گئی تو دولت میں کھیلے گی، اور اگر یہاں آنے والا مہمان بے دل ہو کر واپس لوٹ گیا تو سمجھ جانا کہ ساری عمر تیری حیثیت ایک ملازمہ سے بھی بدتر ہوگی۔ رانی مجھے نہ جانے کیا سمجھا کر جا چکی تھی۔ مختصر یہ کہ رات کو آنے والے کو خوش کرنا تھا، مگر اس رات جو مہمان جسم کا سوداگر بن کر میرے پاس آیا، اس کو دل کا دورہ پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ جس دل کو بہلانے کے لیے آیا تھا، اسی نے دغا دے کر موت کے منہ میں اتار دیا۔ میں حیران رہ گئی، اور حیرت زدہ تو رانی اور روبی بھی رہ گئی تھی، مگر آخر کار اس بات کو اتفاق سمجھ کر بھلا دیا گیا، مگر یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ دوسری بار بھی ایسا ہوا تو سب مجھ سے خوف کھانے لگے۔ رانی کہتی، تیرے ساتھ جناتی طاقت ہے جو کسی بھی مرد کو تیرے قریب نہیں جانے دیتی۔ پورے 50 لاکھ میں تیرا سودا کیا ہے، میرا پیسہ ڈوب گیا۔ تیری جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو اب تک دگنا پیسہ بنا کر مجھے دے چکی ہوتی، مگر تو نے تو میرا پیسہ ہی ڈبو دیا۔ تجھے خرید کر میں نے بڑا خسارہ اٹھایا ہے۔ اسے اپنے پیسے کی فکر تھی۔ پھر اس نے میرے ذمے پوری کوٹھی کی صفائی ستھرائی کا کام لگا دیا۔ میں صبح سے شام اور شام سے رات تک پوری کوٹھی کی صفائی کرتی، تب کہیں جا کر مجھے کھانا نصیب ہوتا۔ اسی طرح 5 سال گزر گئے۔ میں بھول ہی گئی کہ اس کوٹھی سے باہر بھی دنیا ہے۔ اکثر ماں باپ کی یاد ستاتی تو جی بھر کر رو لیتی۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر میں بیمار رہنے لگی، مجھ سے صفائی ستھرائی کا کام نہیں ہوتا تھا۔ رانی مجھ سے تنگ آ گئی۔ پھر ایک دن کوٹھے پر میری بولی لگ رہی تھی۔ خریداروں میں مجھے ایک جانا پہچانا چہرہ دکھائی دیا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو یاد آیا کہ وہ جنزاد تھا جسے میں برسوں پہلے نوری کے مزار پر دیکھ آئی تھی۔ جنزاد نے مجھے 30 لاکھ میں خرید لیا۔ میں روتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ قسمت کے دروازے کھل گئے۔ میں کئی سال بعد کوٹھی سے باہر کی دنیا دیکھ رہی تھی۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اذیت خانے سے پناہ دلائی۔ میں نے جنزاد کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولا، یہ میرا فرض تھا، ایک بے قصور لڑکی کی مدد کر کے ہم بھی خوش ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ساتھ لیے میرے گھر کے رستے پر چل پڑا، اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ آج میرے ماں باپ سالوں بعد مجھے دروازے پر دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ میں سالوں سے ان سے ملنے کی آس لیے جی رہی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے دروازے پر دستک دی
تو ایک انجان عورت نے دروازہ کھولا۔ کس سے ملنا ہے؟ اس نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے اپنے ماں باپ کا نام لیا۔ مجھے حمید صاحب اور فریدہ خاتون سے ملنا ہے۔ دراصل میں ان کی بیٹی ہوں اور آج کئی سال بعد گھر آئی ہوں۔ اس عورت نے کہا، تمہارے ماں باپ تمہارا انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بہت چاہا کہ وہ تم سے ملے، مگر تم نے تو پرائے ملک جا کر پیچھے پلٹ کر بوڑھے ماں باپ کی خبر ہی نہ لی۔ تمہارے ماموں یہ گھر ہمیں بیچ گئے تھے۔ یہ کہہ کر اس عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنی قسمت پر رونے لگی۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے اور مجھے خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ پریشان مت ہوں، شاید قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں کہ ان کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں۔ مجھے تسلی دے کر جنزاد نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر ہم ٹرین میں سوار ہو گئے۔ اماں ابا سے ملنے کی آس بھی دم توڑ چکی تھی۔ میں منہ پر دوپٹہ رکھے بے آواز رو رہی تھی۔ مجھے اب اس بات سے کوئی سروکار نہ تھا کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ سفر ختم ہوا تو میں نے سر اٹھا کر غور کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ میرا گاؤں تھا۔ نوری کے مزار پر ہم پہلی بار ملے تھے، یاد ہوگا؟ جنزاد نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سر ہلا دیا۔ مجھے یاد ہے۔ جنزاد مجھے طاہرہ کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ آج کئی سال بعد وہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اچھی قسمت پائی ہے، پہلے شازم کو اپنی محبت میں پاگل بنایا اور پھر ایک امیر زادے کی دلہن بن کر امریکہ پہنچ گئی۔ اس کے لہجے میں جلن اور حسد واضح طور پر موجود تھا۔ میں اسے اپنی بدقسمتی کا احوال بھلا کیسے بتاتی کہ میں کئی سال کوٹھے پر گزار چکی ہوں۔ میں ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی رہی۔ کیا میں کچھ دن یہاں رہ سکتی ہوں؟ میں نے سوال کیا تو طاہرہ منہ بنا کر بولی، رہ لو، میں کیا گھر سے نکال رہی ہوں تمہیں؟ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شوہر نہیں آیا تمہارا؟ طاہرہ نے پوچھا تو میں بولی، طلاق دے دی ہے۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، جیسے اسے میری بات سن کر خوشی محسوس ہوئی ہو۔ یہ میری بھول تھی کہ وہ میری بچپن کی دوست میری خیر خواہ ہے۔ اب واضح طور پر یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ وہ دل میں حسد اور بغض رکھتی ہے۔ ماموں اور ممانی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ میرا بہت دل چاہا کہ میں اس سے شازم کے بارے میں پوچھوں، مگر ہمت ہی نہ ہوئی۔ جمعرات کو میں نوری کے مزار پر چلی آئی۔ یہاں لوگوں کا رش تھا۔ ایک عورت سیاہ برقعے میں ملبوس میری طرف بڑھی اور میرے ہاتھ چومنے لگی۔ تجھے میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا سونیا، میری جان، مجھے پوری امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تو ضرور واپس آئے گی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے گھر لے آئی۔ میں حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ذہنی حالت خراب لگتی تھی۔ اس کا گھر بڑا سا تھا جہاں وہ اکیلی رہتی تھی۔ تو کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تجھے ہر جگہ تلاش کیا، تیری تصویر سے ہر روز باتیں کرتی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک تصویر نکالی۔ تصویر میں موجود لڑکی کافی حد تک مجھ سے مشابہت رکھتی تھی۔ میں نے اس عورت کی باتوں سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ اس کی بہن کھو چکی ہے اور اتفاقیہ طور پر میری ہمشکل ہونے کی وجہ سے یہ عورت مجھے ہی اپنی بہن سمجھ بیٹھی تھی۔ میری ذات کسی کے لیے خوشی کا باعث بن گئی تھی، سو میں نے عورت کی خوش فہمی دور کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں تمہارا نام بھول گئی ہوں، کیا تم مجھے اپنا نام بتاؤ گی؟ میں نے پوچھا تو وہ سر پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی اور بولی، تیری بھولنے کی عادت ختم نہیں ہوئی نا؟ میرا نام فوزیہ ہے۔ وہ مجھے بٹھا کر میرے بال بنانے لگی۔ کافی دن سے اپنا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے میرے بال بہت الجھے ہوئے تھے۔ تو اب تک اپنے بال نہیں بناتی؟ اماں کو تیری یہ عادت کتنی بری لگتی تھی۔ آج اگر وہ زندہ ہوتی تو تجھے ضرور ڈانٹتی۔ فوزیہ میرے بال بناتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ تم اکیلی رہتی ہو؟ میں نے سوال پوچھا تو وہ کہنے لگی، اکیلی کہاں، شازی ہے نا، وہی میرے ساتھ رہتا ہے، مگر جب سے اس کا استاد مرا ہے بیچارے کا گاؤں میں دل ہی نہیں لگتا۔ شہر میں نوکری کرتا ہے، ہر اتوار کو آتا ہے اور پیر کو چلا جاتا ہے۔ میں اکیلی یہاں پر پڑی رہتی ہوں۔ اچھا ہوا کہ اب تو آ گئی ہے، ہم دونوں بہنیں مل کر رہیں گی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ شازی کو میرا آنا برا تو نہیں لگے گا؟ میں نے کچھ سوچ کر پوچھا تو وہ بولی، لو بتاؤ، اسے تیرا گھر واپس آنا بھلا کیوں برا لگے گا؟ وہ ہر بار آ کر کہتا ہے کہ سونیا کو بہت ڈھونڈا مگر وہ ملی نہیں۔
اب جب وہ تجھے گھر میں دیکھے گا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر مجھے بتا رہی تھی۔ میں موقع سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی، مگر حقیقت بتا کر فوزیہ کو دکھ بھی نہیں دینا چاہتی تھی، سو میں سونیا بن کر دن گزارنے لگی۔ فوزیہ میرا بڑی بہن کی طرح خیال رکھتی، میری پسند کے کھانے بناتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری صورت اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہے۔ اس رات میں باہر چہل قدمی کر رہی تھی، کمرے میں فوزیہ سو رہی تھی۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشان تھی کہ فوزیہ کے کمرے سے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگتے ہوئے کمرے میں گئی۔ میں تجھے لے کر جاؤں گا، وہ مردانہ آواز میں عجیب انداز میں کہہ رہی تھی۔ میں خوف کے مارے باہر بھاگی۔ سامنے والے گھر کی بالائی منزل پر موجود کھڑکی سے ایک عورت جھانک رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، مہمان آئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگی، پریشان مت ہو، فوزیہ پر ہر مہینے چاند کی 14 تاریخ کو اسی طرح جنات کی حاضری ہوتی ہے۔ اس کی بہن سونیا اسی وجہ سے اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، بیچاری اسے بہت یاد کرتی ہے۔ میں نے پوچھا، سونیا اسے چھوڑ کر کہاں گئی ہے؟ عورت کہنے لگی، شاید کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہے، مگر کبھی واپس نہیں آئی۔ تم پریشان مت ہو، آرام سے سو جاؤ، فوزیہ صبح تک خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر گھبراہٹ ہو تو میری طرف آ جانا۔ میں نے پڑوسن کا شکریہ ادا کیا اور دوسرے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پوری رات مجھ پر خوف طاری رہا۔ ساری رات فوزیہ کے کمرے کے دروازے کھڑکیاں کھلنے اور بند کرنے کی آوازیں سنائی دیتی رہی تھیں۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند میری آنکھوں سے بہت دور تھی۔ میں پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ آنکھوں میں ہی رات کٹ گئی۔ مجھے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ فوزیہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ باہر نکل کر میرے کمرے کا دروازہ پیٹنے لگی۔ سونیا، اے سونیا، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو صبح جلدی اٹھ جاتی ہے اور آج دن چڑھ گیا، دھوپ نکل گئی، مگر تیرا باہر آنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں۔ فوزیہ بالکل عام لہجے میں بول رہی تھی، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ میری طبیعت ٹھیک ہے، بس آج نیند بہت زیادہ آ رہی تھی۔ میں نے فوزیہ سے کہا تو وہ بولی، رات تو نے کھانا تو کھا لیا تھا نا؟ مجھے تو پوری رات اتنی گہری نیند آئی ہے کہ کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ وہ فکر مند تھی۔ میں مسکرائی اور بولی، میں نے کھانا کھا لیا تھا، میری اتنی فکر مت کیا کرو، میں اب بڑی ہو گئی ہوں۔ وہ کہنے لگی، تو چاہے کتنی ہی بڑی ہو جائے، مگر میرے لیے وہی چھوٹی سی سونیا رہے گی جسے میں تیار کر کے اسکول بھیجتی تھی۔ ہائے، وقت بھی کتنی ظالم شے ہے، سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اگر اماں زندہ ہوتیں تو کتنا خوش ہوتیں، بیچاری تیری راہ تکتے ہوئے جان سے گزر گئی۔ میں نے کہا ہاں، کاش ایسا ہوتا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ کوئی شخص گھر کے اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تھم گئی تھی، اور فوزیہ دوڑ کر آنے والے کے پاس گئی اور کہنے لگی، شازم دیکھ کون آیا ہے، سونیا مل گئی ہے، وہ گھر واپس آ گئی ہے، خود ہی آ گئی، کتنا ڈھونڈتے ہو تم اس کو؟ شازم بنا پلکے جھپکائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب ہم دونوں بہنیں مل کر تمہاری شادی کر دیں گی۔ دیکھ سونیا، اس مجنوں نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے۔ 6 سال پہلے اسے کوئی لڑکی پسند آئی تھی، مگر اس کی کسی دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ اس کی جدائی کا روگ دل سے لگا کر بیٹھا ہے۔ کتنا سمجھایا کہ شادی کر کے اپنا گھر بسائے، مگر میری بات اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ فوزیہ نہ جانے اور بھی کیا کچھ کہہ رہی تھی، مگر میں کھانا بنانے کا بہانہ بنا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ مجھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شازم میری طرف دیکھ رہے تھے۔ کوئی کام تھا؟ میں نے کہا تو وہ کہنے لگے، ایک سوال پوچھنا تھا۔ میں مسکرا کر بولی، 2 بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، تم نے میرے محبت نامے کا جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ میں تمہارا انتظار کرتا رہا، تم نے مجھے محبت کرنے کی ایسی سزا دی، مجھے انتظار کی سولی پر لٹکا کر خود نہ جانے کہاں چلی گئیں تم۔ میں نے ایک مجرم کی طرح سر جھکا لیا۔ وہ مزید بولا، جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا ایک جہان دیکھا تھا۔ کیا تمہاری محبت اتنی باطل تھی کہ تم میرے لیے ٹھہر ہی نہ سکیں؟ میرا انتظار کرنا تمہیں گوارا ہی نہ ہوا؟ میں اس الزام پر تڑپ اٹھی اور بولی، یہ سچ ہے کہ میں نے آپ سے محبت کی تھی،
مگر ایک بیٹی ہونے کے ناطے میرا فرض تھا کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانتی اور ایک فرما بردار بیٹی ہونے کا ثبوت دیتی۔ میں مجبور تھی اور یہ مجبوری ہی میری سزا بن گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، تم نے سونیا بن کر فوزیہ کا خیال رکھا، تمہارا شکریہ۔ سچ تو یہ ہے کہ میری بہن سونیا ایک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے جا چکی ہے۔ ہماری سب سے چھوٹی بہن سونیا ہماری بہت لاڈلی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ فوزیہ نے اسے ماں بن کر پالا تھا، کیونکہ اس کی پیدائش پر امی جان شدید بیمار ہو گئی تھی۔ فوزیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ آج بھی سونیا کی موت کی حقیقت فوزیہ سے چھپی ہوئی ہے، کیونکہ اس پر جنات کا سایہ ہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، اور ڈاکٹر نے اسے کوئی بھی صدمہ دینے سے منع کیا ہے۔ کیا تم ہمیشہ اس کے پاس سونیا بن کر زندگی گزارو گی؟ تمہارے شوہر کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ تمہارے ماموں کی دکان پر کام کرنے کی وجہ سے اکثر طاہرہ سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ طاہرہ نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میں تمہارے علاوہ کسی لڑکی کو دل نہ دے سکا۔ میں نے تنہا رہنا منظور کیا۔ مجھے تنہائی قبول ہے۔ طاہرہ کی نفرت کی وجہ آج میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ شازم اور بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے پہنچی ہو؟ میں نے کہا، نوری کے مزار پر فوزیہ نے مجھے دیکھا اور سونیا سمجھ کر گھر لے آئی۔ اس کی محبت دیکھ کر میں اسے چھوڑ کر نہ جا سکی۔ اب تو وہ مجھے اپنی بڑی بہن ہی لگتی ہے۔ شازم بولا، تمہارا شوہر تو تم سے ناراض ہو گیا ہوگا۔ تمہارے بغیر اس کا گھر بالکل ویران ہوگا، جیسے میرا دل ویران ہے۔ اس کا تو گھر میں دل ہی نہ لگتا ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں بولی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شادی کے اگلے دن ہی مجھے طلاق کا تحفہ مل گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بیچ دیا تھا۔ اس نے میرا پورے 50 لاکھ کا سودا کیا تھا۔ اس 50 لاکھ کا ازالہ کرنے کے لیے میں نے کئی سال تک کوٹھے پر لوگوں کی خدمت کی۔ میں 5 سال سے کوٹھے پر زندگی گزار رہی تھی۔ میری بات سن کر شازم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور وہ بولا، مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی ہے کہ میں آج تک ایک کوٹھے والی کی محبت کو سینے سے لگا کر جیتا رہا۔ وہ شدید پچھتاوے کا شکار تھا۔ میں نے سر جھکا لیا اور بولی، میرا دامن آج بھی صاف ہے۔ میں نے وہاں وقت ضرور گزارا، مگر وہ رنگ مجھ سے دور ہی رہا جو مجھے گناہگار کر دیتا۔ میں نے ایسی راہ پر قدم نہیں رکھا۔ شازم، مجھے گنہگار مت سمجھو۔ میں تڑپ کر بولی تو وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری بات پر یقین کرنا مشکل ہے۔ یقین کرنا بھی چاہوں تو میرا دل اس بات پر کبھی آمادہ نہ ہوگا۔ میں شہر واپس جا رہا ہوں، اب لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تم سونیا بن کر فوزیہ کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ اس گھر میں تمہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ ہر ماہ ایک معقول رقم بھیجتا ہوں۔ تمہارا اور فوزیہ کا گزارا بڑے اچھے انداز میں ہو جائے گا۔ تمہارے یہاں رہنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے آسمان سے زمین پر لاپٹخا ہو۔ میں رونے لگی تھی۔ تبھی فوزیہ آ گئی اور کہنے لگی، شازم تجھے تنگ کر کے بھاگ گیا نا؟ اتنا بڑا ہو گیا ہے مگر بچپن سے اس کی یہ عادت ختم نہیں ہوئی۔ اماں کتنا پریشان تھیں اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے۔ اسے پورے دن کے لیے مدرسہ لگوا دیا تھا۔ سوچا تھا بڑا ہوگا تو خود ہی عقل سمجھ آ جائے گی، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ تو دل چھوٹا نہ کر، اب اگر تجھے تنگ کرے گا تو میں بھی اس کی خوب پٹائی کروں گی۔ فوزیہ مجھے کسی چھوٹے بچے کی طرح گلے لگا کر چپ کروا رہی تھی۔ اس کی آغوش میں مجھے سکون مل رہا تھا۔ ذہنی طور پر وہ بے شک ٹھیک نہیں تھی، مگر اس کا دل شیشے کی طرح شفاف تھا۔ وہ مجھے بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ کبھی کبھار میں سونیا کا روپ دھارے تنگ آ جاتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ کوئی مجھے میرے اصل نام سے پکارے اور مجھ سے باتیں کرے۔ جس رات سے مجھے علم ہوا تھا کہ فوزیہ پر جنات کا سایہ ہے، تب سے مجھے رات کو بہت زیادہ خوف بھی محسوس ہوتا تھا۔ فوزیہ اکثر مجھے اپنے کمرے میں سلا لیتی، مگر جیسے ہی وہ گہری نیند میں جاتی، میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ مجھے فوزیہ کے کمرے میں نیند نہیں آتی تھی۔ اس دن موسم بہت خوشگوار تھا، مگر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں فوزیہ کو بتا کر نوری کے مزار پر چلی آئی۔ وہاں مجھے جنزاد دکھائی دیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا،
کھلے ہوئے بال آپ کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ جنزاد کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں نے نگاہیں جھکا لیں اور شرمندہ سی ہو کر بولی، بال گیلے تھے تو باندھنا ہی بھول گئی۔ جنزاد کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی اور وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، ویسے ایسی جگہوں پر بال نہیں کھولنے چاہیے، کوئی جنزاد عاشق بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی معنی خیز بات پر میں خاموش رہی۔ شرم کے مارے میری آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور پلکیں لرز رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا، یہ کام ہو چکا ہے۔ میں نے اچانک ان کی طرف دیکھا اور بولی، کون سا کام؟ وہ کہنے لگے، ایک جنزاد اپنا دل ان بالوں پر کھو چکا ہے، کیا وہ دل تمہیں قبول ہے؟ مجھے اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ ایک خوبصورت جنزاد مجھ سے عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ لے رہا تھا، میرے ساتھ عہد و پیمان باندھ رہا تھا۔ میں محبت کے اس دریا میں بہتی چلی گئی، اقرار کی ہر ڈور جنزاد کو تھما دی۔ میں خوش ہوں کہ میری حقیقت جاننے کے باوجود آپ مجھے اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہنے لگے، ہاں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارا دل شبنم کے قطروں کی طرح شفاف ہے۔ تم میری زندگی کا نور ہو، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری زندگی میں دوبارہ آؤں، مگر انسانوں کی دنیا کے پارسا لوگ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور جھوٹ بول کر میں کسی کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر گاؤں کے سرسبز راستے پر چہل قدمی کرنے لگے۔ 1 ہفتے بعد جنزاد نے میرے لیے ایک چھوٹا اور خوبصورت سا گھر بنوایا تو میں وہاں رہنے لگی۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ جنزاد نے مجھے زرق برق لباس لا کر دیا اور میرا کمرہ گلاب کے پھولوں سے بھر دیا۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ کل ہمارا نکاح تھا۔ میں آج فوزیہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلی گئی۔ وہ دوڑ کر میرے قریب آئی اور مجھے دیکھ کر رونے لگی اور میرے گلے لگ گئی۔ تو پھر مجھے چھوڑ کر کہیں چلی گئی تھی کیا؟ وہ روتے ہوئے مجھ سے سوال کرنے لگی۔ تبھی دوسرے کمرے سے شازم نکلا اور ہماری طرف چلا آیا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور چہرے پر سناٹے پھیلے تھے، جیسے اس کے اندر کوئی جنگ جاری ہو۔ تم کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے نگاہ ملائے بغیر جواب دیا، میں آپ کی کسی بات کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ شازم نرمی سے بولا، مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے کہا، ناراض ہونے کے لیے کوئی تعلق ہونا ضروری ہے۔ جب کوئی رشتہ ہی نہ رہے تو ناراضگی کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس دوران فوزیہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ شازم کہنے لگا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم ہمیشہ سونیا بن کر فوزیہ کے ساتھ رہ سکو۔ میں جانتا ہوں کہ ایک ایسی عورت کو قبول کرنا میرے لیے مشکل ہوگا جس نے کوٹھے پر اپنی زندگی کے 5 سال گزارے ہیں، مگر میں اپنے دل کو سمجھا لوں گا۔ آخر لوگ سمجھوتے بھی تو کرتے ہی ہیں، میں بھی کر لوں گا، اور تم سے شادی کے بعد بھول جاؤں گا کہ تم کوٹھے پر کافی وقت گزار چکی ہو۔ میں دکھ بھری ہنسی ہنس پڑی اور بولی، واہ شازم صاحب، سارے فیصلے اکیلے ہی کر ڈالے۔ ذرا مجھ سے بھی تو پوچھا ہوتا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی بھی ہوں یا نہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ کی اور آپ سے شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کے تمام فیصلے کر چکی ہوں۔ وہ فکر مندی سے بولا، اور فوزیہ، وہ کیسے رہے گی تمہارے بغیر؟ اس پل کو یہ سوچ کر میرا دل بند ہوا تھا، مگر میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور بولی، وہ آپ کی بہن ہے، اس کا خیال رکھنا مجھ پر نہیں بلکہ آپ پر فرض ہے۔ اسے کیسے سنبھالنا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ویسے بھی ان کا علاج کروانا ضروری ہے تاکہ وہ حقیقت کو قبول کرنا سیکھ سکیں۔ یہ کہہ کر میں رکی نہیں اور اپنے پیچھے پچھتاوے کی آگ میں جلتے شازم کو چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ فوزیہ کو چھوڑ کر جانے کا دکھ اپنی جگہ موجود تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ساری عمر سونیا بن کر فوزیہ کے ساتھ رہ لوں، مگر ایسا ناممکن تھا۔ اور پھر اگلے دن میرا نکاح جنزاد سے ہو گیا۔ دلہن بنی تو جنزاد نے میرا روپ دیکھ کر میری خوب تعریف کی۔ جنات نے ہم پر پھول نچھاور کیے اور مجھے پھولوں کی سیج پر بٹھایا گیا۔ زندگی کا نیا سفر شروع ہوا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے ایک نیک دل جنزادے کو میری زندگی کا ہم سفر بنا دیا تھا۔ کچھ دن بعد میرے دل میں فوزیہ سے ملنے کا خیال بیدار ہوا۔ چاہے کچھ بھی تھا،
وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور اس بات سے میں اچھی طرح واقف تھی کہ میرے بغیر وہ بہت اداس ہوگی۔ شادی کے 2 ماہ بعد ایک روز میں نے جنزاد سے اجازت لی اور اس کے گھر چل پڑی۔ فوزیہ اور شازم کے گھر کے باہر کنات لگی تھی۔ وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ ذہن میں عجیب سے وسوسے سر اٹھانے لگے۔ دل ہی دل میں خیر کی دعا مانگتی ہوئی میں آگے بڑھی تو گھر کے اندر عورتوں کا رش تھا۔ میں نے ایک عورت سے سوال کیا کہ یہاں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی فوزیہ بیچاری کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے لیے یہ خبر ایک بڑے صدمے کا باعث تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلا اور دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ فوزیہ کا آخری دیدار کر کے میں چپ چاپ وہاں سے واپس اپنے گھر چلی آئی۔ 2 دن اداس رہی تو جنزاد مجھے بہلانے کے لیے ملک بھر کی سیر کرانے کے لیے ٹرین میں سوار ہو گئے۔ جب سے مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی وہ میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ماں کے مزاج کا اثر بچے پر ضرور پڑتا ہے۔ اگر ایسی اداس صورت بنا کر رکھو گی تو سوچو کیسا رونے دھونے والا بچہ آئے گا۔ انہوں نے کہا تو میں مسکرا دی۔ ہم دونوں باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے اور ہمیں آس پاس کی دنیا کی کوئی فکر نہ رہی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک فقیر اپنی بیساکھی ٹیکتا ہوا ہمارے قریب آیا اور دعائیں دینے لگا۔ خدا خوش رکھے، تم دونوں کی زندگی میں پھول کھلیں، کچھ دے دو مجھے۔ میں نے چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ میرا سابقہ شوہر فہد تھا، جو ایک فقیر کے روپ میں کھڑا بھیک مانگ رہا تھا۔ جنزاد نے میرا حیران چہرہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور بولے، اچھے اور برے اعمال کا نتیجہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ فہد بھی مجھے پہچان چکا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، مجھے معاف کر دو۔ ٹرک کے نیچے آ کر میری ٹانگ ٹوٹی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اب تک اپنے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں سمیٹا۔ میں نے منہ پھیر لیا اور اپنے شوہر سے کہا، اسے کہیں کہ میری نظروں سے دور چلا جائے۔ فہد کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میری شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ جو خوشیاں مجھے اپنے لوگوں سے نہ مل سکیں وہ خوشیاں مجھے جنات کے درمیان رہ کر مل رہی ہیں۔ بظاہر لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ ویران علاقے میں تنہا عورت رہ رہی ہے، کیونکہ جنات میرے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہاں جنات کا قبیلہ آباد ہے اور میں ان کے خاندان کی ایک فرد ہوں۔ کئی بار کچھ مسافر گزرتے ہوئے جب مجھے تنہا زندگی گزارتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنی گندی فطرت سے مجبور ہو کر مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور نتیجے میں قبرستان کے پاس مردہ حالت میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ میرا شوہر میری حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی میری طرف بڑھتا ہے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اب کوئی مسافر اس علاقے کا رخ نہیں کرتا۔ قبرستان کے پاس مسلسل 3 دن 3 لوگ مردہ حالت میں پائے گئے تو لوگوں نے اس جگہ کو جائے ممنوعہ قرار دے دیا۔ یوں میری ہمیشہ کے لیے شرپسند انسانوں سے جان چھوٹ گئی۔ پچھلے سال ملک میں ترقیاتی کام ہوا تو میرے گھر کے ساتھ کچھ گھر تعمیر ہو گئے جہاں انسان آ کر آباد ہو گئے۔ کئی لوگوں نے میرے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی، مگر میں اب انسانوں سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی۔ فہد نے میرے ساتھ جو کیا تھا اس کے بعد میرا دل انسانوں سے تعلق رکھنے پر آمادہ نہیں۔ رہی صحیح کسر شازم کی بے وفائی نے پوری کر دی تھی۔ فوزیہ کی یاد اکثر ستاتی ہے تو میں قبرستان چلی آتی ہوں اور فوزیہ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہوں۔ ہر جمعرات کو میں اور میرے بچے چراغ روشن کیے نوری کے مزار پر جاتے ہیں جہاں مجھے میری زندگی کا ہم سفر ملا تھا۔ میں وہاں آئے کچھ غریب لوگوں کی مدد کرتی ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ شام ڈھلتی ہے تو میں اکثر جنزاد کے ساتھ گاؤں کی سیر کرنے کے لیے چل پڑتی ہوں۔ میری زندگی اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ بڑی پرسکون گزر رہی ہے۔ میں ہر دم خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔